بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ سننے میں واقعی حیران کن لگتا ہے کہ جو ممالک آج ایک دوسرے کا وجود ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، وہ کبھی ایک دوسرے کے انتہائی قریبی اتحادی اور قابل اعتماد دوست تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایران اور اسرائیل کی۔ یہ کوئی عام تعلق نہیں تھا، بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان خفیہ ملاقاتیں ہوتے تھے، تحائف کا تبادلہ کیا جاتا تھا، اہم معاہدے سائن ہوتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے اسٹریٹجک پارٹنر سمجھے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ایران اور اسرائیل کی دوستی کو مشرق وسطیٰ کے سیاست میں ایک مثال کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ اور سب سے حیران کن حقیقت یہ ہے کہ جس ایرانی نیوکلیئر پروگرام پر آج دنیا شدید اعتراض کرتی ہے، اس کی ابتدائی بنیاد رکھنے میں امریکہ اور اسرائیل دونوں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر ایسا کیا تبدیلی آئی کہ کبھی گہرے اتحادی آج ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن بن گئے؟ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا ہوگا، اس دور میں جب مشرق وسطیٰ کی سیاسی صورتحال آج سے بالکل مختلف تھی۔ اس وقت خطے میں سلطنت عثمانیہ کی حکومت قائم تھی، لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ سلطنت ٹوٹ گئی اور پورا خطہ سیاسی، مذہبی اور جغرافیائی تبدیلیوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس دوران عرب قوم پرستی تیزی سے ابھرنے لگی۔ عرب ممالک آزادی، اتحاد اور مشترکہ طاقت کی بات کر رہے تھے، جبکہ ایران کو خدشہ تھا اگر عرب دنیا متحد ہو گئی تو یہ اس کے لیے ایک بڑا سیاسی اور علاقائی خطرہ بن سکتی ہے۔ ایران کے شاہ محمد رضا پہلوی کو یہ خوف بھی تھا کہ عرب قوم پرستی کا اثر ایران کے اندر تک نہ پہنچ جائے۔ پھر 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ عرب ممالک نے اسے فلسطینیوں کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی قرار دیا اور اسرائیل کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ لیکن ایران کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف تھا، کیونکہ ایران عرب قوم پرستی کو اپنے مفاد کے خلاف سمجھتا تھا۔ اس دوران اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریون نے ایک اہم حکمت عملی تیار کی، جسے پریفرل ڈائریکٹرائن کہا جاتا ہے۔ اس پالیسی کے تحت اسرائیل نے عرب ممالک کے گرد موجود غیر عرب طاقتوں سے تعلقات مضبوط بنانے شروع کیے اور ایران اس حکمت عملی کا سب سے اہم حصہ بن گیا۔ 1950 میں ایران ترکی کے بعد دوسرا مسلم اکثریتی ملک بنا جس نے اسرائیل کو غیر رسمی طور پر تسلیم کیا۔ تہران میں اسرائیل کا ایک خفیہ مشن بھی قائم کیا گیا جو حقیقت میں سفارت خانے کی طرح کام کرتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ایران اور اسرائیل کے درمیان فوجی، انٹیلیجنس اور اقتصادی تعاون میں تیزی آ گئی۔ اسرائیل خفیہ ایجنسی موساد نے ایران کی خفیہ پولیس سواک کو تربیت دی، جبکہ دونوں ممالک کمیونزم اور عرب شدت پسند گروہوں کے خلاف مل کر کام کرتے تھے۔ اسرائیل نے ایران کو جدید ہتھیار، زرعی ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس سپورٹ، یہاں تک کہ نیوکلیئر پروگرام میں بھی مدد فراہم کی۔ 1957 میں امریکی صدر ڈوائٹ آئزن ہاور نے ایٹمز فار پیس پروگرام شروع کیا، جس کے تحت ایران کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی دی گئی۔ پھر 1967 میں امریکہ نے تہران یونیورسٹی میں ایران کا پہلا نیوکلیئر ری ایکٹر نصب کیا، جبکہ اسرائیل نے ایرانی سائنسدانوں کو تربیت فراہم کی۔ یہ وہ وقت تھا جب ایران کے خطے میں ایک مضبوط امریکی اتحادی کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان تیل کا ایک خفیہ منصوبہ بھی بنایا گیا تھا، جسے ایلات اشکلون پائپ لائن کہا جاتا ہے۔ اس پائپ لائن کے ذریعے ایرانی تیل اسرائیل پہنچتا اور پھر وہاں سے یورپ بھیجا جاتا تھا۔
1970 کے دہائی تک ایرانی اور اسرائیل کی دوستی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست پروازیں، تجارتی رابطہ، زرعی تعاون، انٹیلیجنس شیئرنگ اور خفیہ سفارتی ملاقاتیں مسلسل جاری تھیں۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یہ تعلق مستقبل میں مزید مضبوط ہوگا، لیکن پھر 1979 میں سب کچھ بدل گیا۔ ایران میں اسلامی انقلاب آیا اور آیت اللہ خمینی نے شاہ ایران کی حکومت ختم کر کے ایران کو اسلامی جمہوریہ میں تبدیل کر دیا۔ اقتدار میں آتے ہی خمینی نے اسرائیل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا۔ تہران میں موجود اسرائیل مشن بند کر دیا گیا اور اس کی جگہ فلسطینی سفارت خانہ قائم کر دیا گیا۔ صرف حکومت ہی نہیں بدلی تھی بلکہ ایران کی پوری خارجہ پالیسی تبدیل ہو چکی تھی۔ وہی ایران جو کبھی اسرائیل کے قریبی اتحادی تھا، اب اسرائیل کے خلاف سب سے سخت موقف رکھنے والے ممالک میں شامل ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ دونوں ممالک کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، لیکن کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوئی۔ جب ایران عراق جنگ شروع ہوئی تو ایران کو ہتھیاروں کی شدید ضرورت پڑی۔ اس دوران اسرائیل نے خفیہ طور پر ایران کو اسلحہ فراہم کیا، کیونکہ اسرائیل عراق کو کمزور دیکھنا چاہتا تھا۔ یہی وہ دور تھا جہاں دنیا نے پہلی بار محسوس کیا کہ مشرق وسطیٰ کی سیاست صرف دوستی اور دشمنی پر نہیں بلکہ مفاد پر چلتی ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اسرائیل کو احساس ہوا اب اصل خطرہ ایران کا بڑھتا ہوا نیوکلیئر پروگرام ہے، خاص طور پر اس لیے کہ اب یہ پروگرام ایک اسلامی انقلابی حکومت کے کنٹرول میں تھا۔ دوسری طرف ایران اسرائیل کو خطے میں اپنی طاقت اور نظریے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ سمجھنے لگا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک خاموش مگر خطرناک شیڈو وار کا آغاز ہوا۔ ایک ایسی خفیہ جنگ جس میں سائبر حملے ہوئے، خفیہ آپریشنز کیے گئے، سائنسدان مارے گئے اور پورا مشرق وسطیٰ جنگوں کی لپیٹ میں آتا چلا گیا۔ آج دونوں ممالک براہ راست جنگ سے بچنے کے لیے کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کے درمیان کشیدگی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اور شاید سب سے حیران کن بات یہی ہے کہ جو ممالک کبھی ایک دوسرے کے قابل اعتماد اتحادی تھے، آج وہی ایک دوسرے کو اپنے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ یہ صرف ایران اور اسرائیل کی کہانی نہیں بلکہ یہ مشرق وسطیٰ کی اس سیاست کی کہانی ہے جہاں مستقبل دوست یا دشمن نہیں ہوتے بلکہ صرف مفادات ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ فی الحال اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔